یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، وہ جانتے ہیں ان کے آگے اور ان کے پیچھے، موجودہ اور گزرے ہوئے، ما بین ایدیہم اور جو آنے والے، وما خلفہم، ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء، یہ نہیں گھیر سکتے ہیں کچھ بھی اس کے علم کا مگر وہ جو اللہ چاہے۔ مخلوق کا علم خدا کے علم کے سامنے علم ہے ہی نہیں۔ لا علم لنا الا ما علمتنا، ہماری کیا علمیت ہے سوائے اس کے کہ آپ کچھ روشنی دیں۔ نہیں ہے ان لوگوں کا علم اللہ کے علم کے سامنے مگر جتنا خدا چاہے۔ خدا نے چاہا تو نبی کو نبوت دی، خدا نے چاہا تو ولی کو ولایت دی، خدا نے چاہا تو زرولی کو دور تفسیر کی صلاحیت دی۔ الا بما شاء، اتنی سی بات ہے، اس سے زیادہ تو نہیں ہے۔ نبی غیبدان نہیں ہے، صاحب وحی ہے اور صاحب معجزات، اور ولی غیبدان نہیں ہے، صاحب الکشف والکرامات۔ جب نبی کے پاس ہے تو وہ نبوت کا علم ہے، جب یہی علم خدا کا ہے تو غیب کا ہے، جب یہی علم ولی کے پاس آ جائے تو الہام، کشف و کرامت ہے، اور جب یہی بات زرولی کے ہاں سنے تو دور حدیث یا تفسیر ہے۔ علماء تحقیق کر کے بتا سکتے ہیں غیبدان صرف رب العزت ہے۔ علم غیب کس نمی داند بجز پروردگار، ہر کے او گوید کے بھی دانم ازو باور مدار۔ علم غیب تو اللہ کے سوا کسی کو نہیں، جو کہے ہے بالکل مت مان۔ مصطفیٰ ہرگز نہ گفتے تا نہ گفتے جبرائیل، جبرائیلش ہم نہ گفتے تا نہ گفتے کردگار۔ مل مسئول عنہا بعالم من السائل، نہ جبریل جانتے ہیں نہ نبی جانتے ہیں۔ اس کے ذیل میں علی قاری لکھتے ہیں لا یعلم الغیب نبی مرسل ولا ملک مقرب، لا یعلم الغیب نبی مرسل ولا ملک مقرب، جب نبی نہ جانے اور فرشتہ تو اور کیا چیزیں ہیں؟ ہاں توبہ توبہ۔ ولا یحیطون بشیء من علمہ، یہ احاطہ نہیں کر سکتے کچھ بھی اللہ کے علم کا۔ العلم للرحمن جل جلالہ وسواہ فی جہلاتہ یتغمغم، ما للتراب وللعلوم وانما یسعی لیعلم انہ لا یعلم، نہیں گھیر سکتے ہیں کچھ بھی اس کا علم مگر وہ جو چاہے۔ اس نے اپنی چاہت سے نبیوں کو نبوت دی، اولیاء کو ولایت دی، علماء کو تحقیق دی۔ اگر فرق مراتب نہ کنی زندگی، فرق تو کرنا پڑے گا۔ وسع کرسی السماوات والارض، وسیع ہے اس کی کرسی آسمان و زمین سے، ساتوں آسمان ساتوں زمین اس کے عرش کے سامنے ایسے جیسے قطرہ، اور عرش ایسے جیسے کرسی کے سامنے میز۔ امام الاسر مولانا انور شاہ لاہور تشریف لائے تھے، آسٹریلیا والی مسجد میں پروگرام تھا، نماز حضرت نے پڑھی، علماء بہت جمع ہو گئے تھے کہ حضرت کچھ ارشاد فرمائے۔ طبیعت ناساز تھی اور آواز نحیف تھی، کوئی مخلص دوست کرسی لے آیا۔ مسجد میں کرسی بہت عجیب لگتی ہے، اب تو وفاق والے بڑے سوار ہوتے ہیں کرسیوں پر، ایسے ایسے اسکول ماسٹران ہیں، اتنی جرت سے بھی مناسب نہیں ہے۔ حضرت شاہ صاحب کو کشف قلب ہو کیا یا فراست تامہ سے یکدم کہا کہ اس میں 3 حدیثیں آئی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 3 دفعہ ممبر کے علاوہ کرسی پر بھی بیٹھ گئے، 3 حدیثیں فوراً پیش کی، انوار الباری میں موجود ہے۔ ضرورت کے لیے کرسی رکھے تھے، جیسے یہاں مولانا شیر علی شاہ سے ترجمہ کر رہے تھے، جلال الدین حقانی تقریر کرنے آئے تھے، مجاہدین کا دورہ تھا،
تو مجھ سے اس نے پوچھا کہ جلال الدین جو شاگرد ہے شیر علی شاہ کا، بہت خاص شاگرد ہے، مجھ سے ایک دم پوچھا کہ عزت کا بیٹھنا کون سا ہے؟ اگر میں کہہ دیتا نا کہ کرسی ہے تو وہ مولانا کو بٹھا دے، تو میں نے کہا ممبر، تو اس نے مولانا شیر اللہ کا تم کو ممبر کیا ممبر کے نا جلال الدین پر کرسی کے لفظ، مقصد بھی یہی تھا کہ مہمان کرسی پر بیٹھے۔ کرسی کرسی کرسی، ابن کثیر چونکہ ابن تیمیہ کا شاگرد ہے، وہ کہتے کرسی بہت بڑی ہے، ایسی ایسی، ٹھیک ہے، ابن کثیر شاگرد انہی کا ہے، شیخ الاسلام کا ہے، یہاں پر تھوڑی سی وہ دو ملائی ہے۔ جمہور دو باتیں کرتے، ایک کہتے جلوۃ من صفاتہ جل وعلا، اللہ کی قدرت کا ایک جلوہ ہے، اور بخاری شریف کتاب التفسیر میں سعید ابن جبیر نے کہا ہے وسع کرسیہ علم، کرسی بھی صفت علم کا مظہر ہے۔ ہم تعویل نہیں کرتے، تعویل صحابہ و تابعین نے کی۔ لا الہ الا اللہ، وسیع ہے اس کی کرسی آسمان و زمین سے، ان سب اس کے نیچے ہے۔ ولا یعود حفظہما، اور اس کو تھکا نہیں سکتی ہے ان دونوں کی حفاظت، آسمان و زمین دو۔ مشکل کام ہے نا ہمارا احسن علوم ہے، ٹھیک ہے، لیکن مدارس، مقاصد، دراسات، یہ مشکل کام ہے کہ برابر کام چلے وہاں۔ نظروں سے غائب، عقل مند کہتے ہیں پہاڑوں سے غائب، یہ سب ور لڑے اور سب در لڑے، اور سب در لڑے اور سب غر لڑے، لیکن یہ شان الوہیت کی ہے کہ دور و دراز اسے ہے ہی نہیں۔ آد یعودو کے معنی آتے ہیں وزنی چیز سر پہ رکھ کے تھک جانا، جیسے بہت بڑا وزنی چیز آپ سر پہ رکھے نا اور پھر آپ کی گردن مڑے، کمر میں موچ آئے، اس کو کہتے ہیں آد یعود۔ بہت زمانہ گزرا ہے، صوبہ سرحد میں ایک استاذ الکل فی الکل بڑے عالم تھے، حضرت مولانا جمال الدین صاحب، ان کو علماء کہتے تھے، نام گلستان مولانا۔ بیکا ایک جگہ ہے بیکی، اس کے ساتھ ایک چھوٹا گاؤں ہے نبی، اس کے رہنے والے بڑے عالم تھے، مولانا رسول لدھیانوی وغیرہ ان سب کے استاذ تھے۔ مولوی نذیر صاحب فیصل آباد والوں کے خاص الخاص استاذ تھے، خیر المدارس میں کافی رہے، دارالعلوم دیوبند میں بھی استاد رہے۔ بیمار تھے، میں عیادت کے لیے گیا، مجھ سے پوچھا سنا ہے تفسیر پڑھاتے ہو؟ پڑھا لیتے، جو بزرگوں نے لکھا اس کو دیکھ کے طالب علموں کی آنکھوں میں سرما ڈال لیتے۔ کہا ولا یعودہ حفظہما وہو العلی العظیم، کوئی شک اور ماوی جی آد یعودو اگا وقت استعمالی گی جو سڑے سر بانے تم رغٹ پنڈ کی دی چھ سٹے کگی گرا کگی گی۔ اللہ صلی اللہ نے دیکھا ماوی برم سر اللہ سے ملاوی، اللہ سے انہوں نے اچھا پی کو مولی طاہر نے میں تپوس کھڑا پدی نہ پوئے گا، آگا چاہتا ابتدا کی میں کڑا یا بے خیال مولی طاہر نے میں تپوس کھڑا نہ پوئے گا، زو یار خواہ بل تپوس نہیں کی دا خواہ اتفاقاً صحیح ہوگا تھا، قرآن دیر لوی باہر دے سو کیا دو لیش لوی عالم استاذ بالکل ولا یہود حفظہما سنگا مانا بتاؤ۔ آئے خدای پاک وہی چیز آسمکا آسمان خود دی حفاظت ما سڑے کولے نیش یہ سڑی کے دل تا نور سی غرا دی تائب را دی مائی جی آد یہودو آگا سڑی کی دل دی یہ سڑی تا سر بانے وزنی شے کی دی اور آگا دا عملہ و سڑ کگی گرا کگی۔ اللہ حضرت پشال شوڑے ارتیاب یہ لکا ادب بانے دے نظر دے لغت بانے دا دے رکھا خبر آد یہودو سبحان اللہ و بحمدی، اور اس کو نہیں تکا سکتی ہے ان دونوں کی حفاظت، کیوں؟ وہو العلی العظیم، وہ بزرگ و برتر ہے۔ کئی ترجمے ہیں، عجیب غریب ترجمے ہیں۔ وہو العلی العظیم، علی بھی بڑا ہے اور عظیم بھی بڑا ہے۔ ایک جن نے کسی بیمار کو کہا نا کہ کہو یا علی،
اس نے کہا نہیں کہوں گا، کہا تو کافر ہے، واجب القتل ہے، علی تو خدا ہے، میں نے کب کہا کہ حضرت علی کو پکارو، وہو العلی، بلکہ بہت بڑے علی رب العزت ہے۔ تو شاہ ولی اللہ ترجمہ کرتے ہیں وہو العلی العظیم، او بلند مرتبہ و بزرگ تر است، او بلند مرتبہ و بزرگ قدر است۔ شاہ ولی اللہ فتح الرحمان۔ وہو العلی العظیم، شیخ الہند مولانا محمود الحسن لکھتے ہیں اور وہی ہے سب سے برتر عظمت والا۔ حکیم الامت مولانا اشرف علی لکھتے ہیں وہو العلی العظیم، اور وہ عالی شان اور عظیم الشان ہے۔ احمد رضا خان بریلوی لکھتا ہے اور وہی ہے بلند بڑائی والا، اور وہی ہے بلند بڑائی والا۔ ثناء اللہ امرتسری کہتا ہے اہل حدیث، اور وہ بلند اور بڑی عظمت والا ہے۔ عبد الستار غیر مقلد لکھتا ہے اور وہی ہے بلند مرتبہ بڑا۔ شاہ عبد القادر صاحب موضح القرآن میں لکھتے ہیں اور وہی ہے اوپر سب سے بڑا۔ ڈپٹی نذیر صاحب لکھتے ہیں وہ بڑا عالی شان اور عظمت والا ہے۔ مولانا ادریس کاندیلوی لکھتے ہیں اور وہی ہے اوپر سب سے بڑا۔ شاہ عبد القادر والا لیا ہے۔ راؤ فرمان علی رافضی، راؤ فرمان علی رافضی، اور وہی بڑا عالی شان اور بزرگ مرتبہ ہے۔ یہ تلطفاً میں نے کئی ترجمے آپ کو سنا ہے، سب سے عمدہ ترجمہ حضرت مولانا مفتی محمود صاحب کا ہے۔ انہوں نے ترجمہ کیا وہو العلی العظیم، اور وہ عظیم اور بزرگ و برتر ہے۔ وہو راجی کیا عظیم کی طرف، اور العلی بزرگ اور العظیم برتر، اور وہ عظیم اور بزرگ و برتر ہے۔